बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो सारी उम्र न मिल सका, आज 27 रमज़ान इतवार के दिन अल्लाह पाक की ये लाडली तस्बीह सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ के देख लेना, आपकी किस्मत इंशाअल्लाह बदल जाएगी। अल्लाह पाक आपके मुकद्दर के सितारों को चमका के रख देंगे। अल्लाह वालों, आपने सिर्फ और सिर्फ तस्बीह के 11 दानों पे ये अमल करना है। 11वें दाने पर जब आप लोग तस्बीह पढ़ोगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके नसीबों को इंशाअल्लाह खोल देगा, आपकी किस्मत को चमका देगा। करोड़ों का रिस्क आपकी किस्मत में लिख दिया जाएगा। अगर आज आप लोग अल्लाह पाक की ये लाडली तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ के अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को इंशाअल्लाह कबूल व मंजूर फरमा लेगा। आज अल्लाह पाक से करोड़ों भी मांगोगे ना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात आपको देने पे कादिर है। अगर कोई बंदा रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रात 27 रमज़ान इतवार के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेता है, तो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आज के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और या अल्लाहु या करीमु का एक ऐसा खास वजीफ़ा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ने वाला रब करीम से जो भी मांगता है, जितना भी मांगता है, जैसे भी मांगता है, रब की ज़ात झोलियां भर भर के नवाजती है। माह रमज़ान, जिसे अज़मत वाला, बरकत वाला, रहमत वाला महीना कहा जाता है, इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता, बल्कि हर शय खुद चल के आपके पास आ जाती है। माह रमज़ान वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और शयातीन को जकड़ लिया जाता है। रमज़ान मुबारक के महीने में हर घड़ी सहरी में रौनक, शाम अफ्तारी पे दस्तरख्वान पे रौनक। आज खजाने लूटने का महीना है, आज रब करीम से इनामात लेने का वक्त है। माह रमज़ान मुबारक के महीने में अगर कोई बंदा अपनी झोलियाँ रहमतों से, बरकतों से भरना चाहता है, अगर कोई बंदा रमज़ान में अपने मुंह से निकली हर बात को पूरा करवाना चाहता है, तो 27 रमज़ान इतवार के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और या अल्लाहु या करीमु का ये खास वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ के देखिएगा। आज का ये वजीफ़ा मेरी इन दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जो परेशान हैं, जो बेबस हैं, लाचार हैं, घर में गुर्बत है, एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। आप में से जो कोई इन हालात में मुब्तला है, वो आज 27 रमज़ान इतवार के दिन इस कुरानी आयत और रब करीम के इन दो नामों को बताए गए तरीके से पढ़ के देखिएगा। आप रब करीम से जिस हाजत, जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे, जिस हाजत को लेके बैठेंगे, वो इंशाअल्लाह पूरी होके रहेगी। हमारी तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हमारी लापरवाही है। हमारी इस लापरवाही की वजह से, दुनियावी मोहब्बत की वजह से, ये छोटी सी कोताही की वजह से रजब का महीना, रब का महीना हमारे हाथों से निकल गया। शबान, कमली वाले आका का महीना हमारे हाथों से निकल गया। आज रमज़ान, पूरी उम्मत का महीना भी हमारे हाथों से निकल रहा है। रहमत वाला अशरा भी ख़त्म हो चुका। आज रमज़ान का दूसरा अशरा भी, मग़फ़िरत का अशरा भी ख़त्म हो चुका। अब तीसरा अशरा जो है वो भी इख्तिताम पजीर है। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और या अल्लाहु या करीमु को बताए गए तरीके से पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप रब करीम से जिस हाजत की, जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे, इंशाअल्लाह वो मकसद, वो हाजत पूरी होके रहेगी। आज का वजीफ़ा, आज का महीना, आज की खास कबूलियत की घड़ियां बेवाओं के लिए है, यतीमों के लिए है, परेशान हाल लोगों के लिए है, जिनके घर में परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, तंग दस्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। वो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के 27 रमज़ान इतवार के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और या अल्लाहु या करीमु का ये खास वजीफ़ा सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ के देखिएगा। रब करीम ने चाहा तो आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। आपके घर के हालात बदल जाएंगे, आपके मसाइल का खात्मा हो जाएगा। इंशाअल्लाह एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा, जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, ना लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। सिर्फ 27 रमज़ान इतवार के दिन आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और या अल्लाहु या करीमु को बताए गए तरीके से पढ़ना है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में 27 रमज़ान इतवार का दिन आ जाए, तो आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और या अल्लाहु या करीमु का ये खास वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये अमाल और ये रब करीम के जो नाम पड़ेगा, जिस मकसद के लिए पड़ेगा, रब की ज़ात गैब से हर मकसद में इंशाअल्लाह कामयाबी को यकीनी बना देगी। आप में से जो कोई बेघर है,
اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد بیٹے کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، رزق اور دولت کے لیے پڑھ لو۔ آپ میں سے جو قرض دار ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہے۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، سحری میں پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب، عشاء، تہجد، رات 9، 10، 11 بھی بج جائے نا تو پھر بھی آپ نے 27 رمضان اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے، اور اگر چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں مل جائے، پورے سال کی تقدیریں بدل جائے، گھر کے حالات بہترین ہو جائے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اللہ والوں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کے مسلح پہ بٹھاتا اور کہتا کہ رمضان کی قدر کر لو۔ جبریل امین اللہ کے حکم سے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنی حاجات کو پورا نہ کر پائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کر پائے۔ اس میں اللہ کے حبیب نے آمین فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے، اس قبولیت کے مہینے کو پائے، اس برکت والے، رحمت والے مہینے کو پائے، جس مہینے میں رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتی ہے کہ ایک نیکی پر 70 نیکیاں دیتی ہے، 1 لاکھ مانگنے پہ 70 لاکھ سے نوازتی ہے، 1 کروڑ مانگنے سے 70 کروڑ سے نوازتی ہے۔ ہر طرح کی مشکلات، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی مصیبتیں، ہر طرح کی رکاوٹیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی صرف 27 رمضان اتوار کے دن۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا اللہ یا کریم کا یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے، آپ جتنا بھی مانگیں گے، آپ جیسے بھی مانگیں گے، انشاءاللہ رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نوازے گی، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، وہ اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتی ہے کہ مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ آج اگر آپ کے دکان، دفتر، کاروبار بند پڑے ہیں، جس گھر میں ایک وقت کے کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج 27 رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، قرض دار قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والو، اگر میں اتنا کہوں کہ آپ بند گلی میں ہیں، آپ کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، لاچاری نے، بے بسی نے مردہ کر دیا ہے، آپ تھک چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا، تو ایک بار 27 رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ میرے کہنے پہ پڑھ کے دیکھیے گا، انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے کہ آج تک جس نے پڑھی اسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ جب مشکلات کا ڈھیر، مشکلات کا بوجھ آپ پر آن پڑے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک قرآنی آیت آپ کو مشکلات سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں مانگنے والے کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے، اور جب کوئی بندہ ان اعمال کو پڑھتا ہے، ان قرآنی وظائف کو پڑھتا ہے، وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب اس بندے سے محبت فرماتا ہے، پھر اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو اپنی زندگی میں رمضان کو پائے اور اس کی قدر نہ کرے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ پتہ نہیں اگلا سال کس کو نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا، ابھی موقع ہے۔ اگر چند منٹ کا عمل کرنے سے پورے سال کی تکلیفیں، پورے سال کی پریشانیاں، پورے سال کی مصیبتیں ختم ہو جائیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، گھر کے حالات بدل جائیں، زندگی آسان ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اللہ والو آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ بھی اپنی تمام مشکلات سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب 27 رمضان اتوار کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے آج 27 رمضان اتوار کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ آج ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جن کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، اے اللہ
تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ آج رمضان کے مہینے میں اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما۔ جن کے گھر میں اولاد جوان ہے، بیٹیوں کے رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ دعا ہے کہ رب کریم مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے اور کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب 27 رمضان اتوار کے دن کا ایک ایسا شرطیہ اور خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کے پڑھنے والے آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ 27 رمضان اتوار کے دن آپ نے لاپرواہی غلطی کوتاہی سے گزار دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا کہ کاش 27 رمضان اتوار کے دن کا وہ وظیفہ پڑھا ہوتا تو آج ہماری ہر حاجت پوری ہوتی۔ اس لیے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لی جائے۔ اب باوضو مصلی پہ بیٹھ کے ایک بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے اپنے مقصد کی، اپنے حاجت کی نیت کر کے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اور آج رب کریم سے مانگتے وقت لاپرواہی مت کیجیے گا۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر دعا کو انشاءاللہ غیب سے پورا فرمائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریم، رب کریم کے یہ دو صفاتی نام ہے۔ یہ ایسے طاقتور نام ہے جسے پڑھنے والا رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کراتا ہے۔ یا اللہ یا کریم کا مطلب کیا ہے کہ اے کرم کرنے والی ذات۔ اور جب کوئی بندہ یا اللہ یا کریم پڑھتا ہے اور رب کی ذات نظر کرم فرماتی ہے، آج جس پر ایک بار نظر کرم ہو جائے گی اس کے گھر سے غربت کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور مصیبتیں دفن ہو جاتی ہیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، یا اللہ یا کریم پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، رمضان کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائے، رمضان کی عظمت اور برکت کے مطابق رب کی ذات آپ کو مالا مال فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے یا اللہ یا کریم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ دونوں نام ملا کے پڑھیں گے تو 1 شمار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا کریم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا اللہ یا کریم پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا، کیونکہ وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ وہ ذات رب کریم سے ضد کرنے والے کو پسند کرتی ہے۔ وہ رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ ہاتھ پھیلا کے مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے شرم آ جاتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ یہ رب فرما رہا ہے۔ اور دوسری طرف اگر وہی بندہ کسی دوسرے بندے کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تو رب کی ذات تو ناراض ہو جائے گی نا۔ آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، تانے سنتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی امید، کوئی مدد نظر نہیں آتی تو پھر ہم رب کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اتنے میں رب ناراض ہو جاتا ہے، اور رب کی ناراضگی سے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں رب کو منانے کا، رب سے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا عمل لے کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ یہ رمضان کی 27 تاریخ اتوار کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 11 بار یا اللہ یا کریم جو کہ رمضان کے مہینے میں اتوار کے دن پڑھتا ہے، کیونکہ یہ رمضان کی 27 تاریخ اتوار کے دن کا خاص عمل ہے، اس لیے اس عمل کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ ماہ رمضان میں جو بھی تسبیحات، اعمال قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن رمضان کے کچھ خاص مستند اور مجرب اعمال ہیں،
آج 27 رمضان اتوار کے دن آپ نے یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھیے گا اور یقین کیجیے گا کہ 11 بار اس وظیفے کو پڑھتے دوران اگر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم لرز جائے، آپ کے دل کو راحت محسوس ہو، تو سمجھ لیجیے گا کہ قبولیت ہو چکی ہے، رب راضی ہے۔ اب آپ نے یا اللہ یا کریم کو بتائے کے طریقے سے 11 بار پڑھتے دوران آج رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ایک بار نظر کرم ہو گئی تو نسلیں آباد ہو جائیں گی، تقدیر بدل جائے گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ یا اللہ یا کریم کو آپ نے 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا رب کریم سے ضد کر کے بیٹھے اور پہاڑ جتنا سونا بھی مانگے نا تو رب کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ اور جب اس قرآنی آیت کو رمضان کے مہینے میں پڑھا جاتا ہے، 27 رمضان اتوار کے دن پڑھا جاتا ہے، تو اس کی فضیلت و برکت باقی تمام وظیفوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر رب کریم مانگنے والے کو اتنا نوازتا ہے کہ وہ مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، تو رب کے خزانوں میں پھر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ والو، آج یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ میں نے ہر ایک کو یہ وظیفہ خود بتانے کی کوشش کی۔ 27 رمضان اتوار کے دن کا میں نے ایک ایک پل انتظار کیا کہ کب 27 رمضان اتوار کا دن آئے اور ہم رب کریم سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے اپنی حاجات کو پورا کرائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا آزمودہ، ایک ایسا مجرب، ایک ایسا لاجواب عمل ہے کہ آج تک جس کو بتایا رب کریم نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران کتنا وقت لگ جائے گا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ بہترین کارساز ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا، جس کی مرضی کے بغیر رات دن اور دن رات میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج 27 رمضان اتوار کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 11 بار پڑھنے سے وہ رب کی ذات راضی ہو جائے گی، اور وہ ذات جس سے راضی ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو پوری عمر نہ مل سکا۔ آج 27 رمضان اتوار کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اب وہ وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اب وقت ہے خزانے لوٹنے کا، اب وقت ہے اپنی حاجات کو پورا کرانے کا۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کی 27 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ نہ پڑھے، اور اگر کوئی رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آج 27 رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھے گا، رب کی ذات کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے گی۔ کیونکہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، روزے کی حالت میں پڑھتا ہے، تو رب کی ذات ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں سے دیتا ہے۔ اللہ والو، آج اگر کوئی بندہ اپنی 11 حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے تو 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا۔ 11 کی 11 حاجات، 11 کی 11 خواہشات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج 27 رمضان اتوار کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف 11 بار پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا، لیکن آپ نے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں 27 رمضان اتوار کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جتنی توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھیں گے نا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج ہمارے وظیفوں کی سب سے بڑی ناکامی ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم وظیفہ تو پڑھتے ہیں، سامنے ٹی وی ڈرامے اور لوگوں سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ عمل رمضان کے اعمال میں سے مستند اور ڈوب کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی ایک ایسی لاڈلی صورت ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن مجید کا پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کے ثواب ملتا ہے۔ اگر آج ایک نیکی پر 70 نیکیاں مل رہی ہیں،
آج 1 लाख पे 70 लाख के इनामात दिए जा रहे हैं, तो रमजान के महीने में सिर्फ 33 बार सूरह इखलास पढ़ने से आपकी 10 हाजात पूरी हो जाएंगी, 10 ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, 10 मकासद पूरे हो जाएंगे। 33 बार यानी 33 टाइम सूरह इखलास पढ़ने से आप खुद हिसाब लगा लें कि कितने कुरान मजीद का सवाब मिलेगा। सूरह इखलास रब की वाहदनियत का जिक्र है, और जब कोई बंदा सूरह इखलास को एक बार पढ़ता है, रब की जात फरिश्तों से पूछती है कि ये कौन रब को राजी कर रहा है, ये कौन रब की वाहदनियत को जिक्र कर रहा है, कौन इस बात का इकरार कर रहा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, और इसका कोई हमसर नहीं। याद रखिएगा, जो शिरक करता है, जो अल्लाह के खिलाफ किसी को ठहराता है, इसकी जहन्नम में भी माफी नहीं। जो रब की वाहदनियत बयान करता है, इसके लिए इतना बड़े बड़े इनामात हैं। जो इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है, वो हर शय पे कादिर है, इसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। रब की जात इस बंदे को इतना मालो दौलत से नवाजती है कि वो बंदा खुद हैरान रह जाता है कि ये कामयाबियां कहां से आ रही हैं। अल्लाह वालों, सूरह इखलास पर इतने बड़े बड़े इनामात हैं, इतने बड़े बड़े खजानों की नवाजिशें हैं कि अगर मैं बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ आपने तवज्जो, ध्यान और खुलूस नियत के साथ सूरह इखलास को पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा कि पढ़ना कैसे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बार हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 2 बार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 बार हो गए। इस तरह से आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह इखलास को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ 33 बार यानी 33 टाइम्स पढ़ना है। इंशाल्लाह रब करीम ने चाहा तो सिर्फ 33 बार सूरह इखलास पढ़ने से आप रब करीम से जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे ना, इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएगी। 33 बार सूरह इखलास पढ़ने से 10 हाजात, 10 ख्वाहिशात गायब से पूरी हो जाएंगी, वो जो सारी उम्र ना मिल सका। आज रमजान के 27वें रोजे इतवार के दिन सिर्फ 33 बार सूरह इखलास पढ़ने से मिल जाएगा इंशाल्लाह। और आज सूरह इखलास पढ़ते दौरान रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी मांगी हर दुआ इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। गायबी फरिश्ते रिस्क और दौलत के खजाने लेके आपके कदमों में आ जाएंगे। अल्लाह वालों, जो लोग आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं, आपको ताने देते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, आज या अल्लाहु या करीमु हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और सूरह इखलास को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ते साथ ही आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। जिस दुकान पे ग्राहक नहीं आता है, दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा। बंद कारोबार में तरक्की, अरूज और कामयाबी के लिए पढ़ लो। जिंदगी के किसी भी मसले में आप मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो आज 27 रमजान इतवार के दिन रब की जात खुद ब खुद आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी, और ये कामयाबी ऐसी होगी जो कभी ना खत्म होने वाली होगी। आज 27 रमजान इतवार के दिन मैंने आपके हवाले या अल्लाहु या करीमु हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और सूरह इखलास का ये खास वजीफा आपके हवाले किया। मेरे बताने में, समझाने में वक्त जरूर लगा, लेकिन आपके पढ़ने में सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। एक एक नुक्ता, एक एक बात समझाने की पूरी कोशिश की है, सिर्फ इसलिए ताकि आपसे किसी भी गलती कुताही की वजह से ये वजीफा जाया ना हो जाए। ये मौका साल में एक बार आता है, अगर ये मौका हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। और इंशाल्लाह सूरह इखलास 33 बार पढ़ने से रिस्क की तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी, रिस्क के तमाम बंद ताले खुल जाएंगे, मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि पूरा साल दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह कामयाबी आपके मुकद्दर हो जाएगी। जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज रमजान की 27 तारीख इतवार के दिन ये 3 छोटे छोटे अमाल आपने पढ़ लेने हैं। ये मौका साल में एक बार आता है और ये दिन नस्लों को बात कर जाता है, हर ख्वाहिश को पूरा कर देता है, मुकद्दर के सितारों को चमका देता है। आज रब की जात खुद दे रही है, तो फिर क्यों ना ये 3 अमाल बताए गए तरीके से पढ़ लें। अमाल भी रब के, कलाम भी रब का, मांगना भी रब से है। सिर्फ जिस तरीके से बताया इस तरीके से पढ़िएगा। छोटी सी गलती कुताही से वजीफे बहुत ज़ाया होते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। लेकिन आज जो बंदा इन 3 अमाल को बताए गए तरीके से पढ़ के हाथ उठाएगा अल्लाह पाक के सामने, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगी। अमल मुकम्मल होते ही आपने आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाज़मी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अब दोनों हाथ जोड़ के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहिएगा, फिर हाथ उठा के जिद करके मांगिएगा। आप जो मांगेंगे इंशाल्लाह आपको मिलेगा। इन 3 छोटे छोटे अमाल को पढ़ने के बाद
آپ اپنے ہاتھ سے 10 20 50 100 جتنی آپ کی توفیق ہے صدقہ خیرات لازمی کیجئے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے میرے بھائیوں، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے، آنکھیں بند کر کے یہ وظیفہ پڑھیے گا، آپ کی حاجات غیبی خزانوں سے انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔